بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن افضل۔ رمضان اسپیشل ود احسن افضل یہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ایک حادثہ جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا، جس میں جتنے بھی افراد اس میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں آپ کہ اللہ پاک جو ہے ان کے درجات بلند کریں، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے، جو کہ ایک مشکل جو ہے نا ترین جو ہے وہ کام ہے لائف کے اندر۔ کسی بھی شخص کا ایسے اپنی زندگی سے جانا اور اس طرح جو ناگہانی اس کے اوپر جو معاملے ہوتے ہیں، اس میں حادثاتی موت ہوتی ہے، ناگہانی موت ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس سے تمام افراد کو محفوظ رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بس یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اسی کے کام ہے، اسی کو بہتر پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں۔ ایک شان قدرت ہے، اور سم ٹائم جو کھیتیاں بھری ہوئی وہ اجڑ جاتی ہیں، سم ٹائم ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ابھی بالکل انیشل سٹیج ہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال قدرتی طور پر یہ آج کا جو واقعہ ہے، اس کا ایک ایموشنلی جو صدمہ یا ایموشنلی جو ایک کیفیت ہے دل کے اندر، وہ تھوڑا سا ذرا سیڈ ہوا ہوا ہے۔ یعنی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تو جیسے حالات چل رہے تھے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے بعد ایک یہ اس طرح کا یہ جو حادثے کا جو سنا ہے، اس کے بعد ایک دم جو ہے نا وہ دل بالکل جیسے ایک گرفت میں یا ایک عجیب سی کشمکش کے اندر جو آ جاتا ہے، اس میں بہت ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آگے ان کے ایک دوست ہیں، وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے وہ خیر جزا کا معاملہ کرے، اور ان کا جو آنے والا وقت اگلی جو جہاں ہے اس میں ان کے لیے خیریت والا عافیت والا معاملہ رکھے۔ اللہ پاک کل کائنات کو ناگہانی آفات، ناگہانی پریشانیاں، ناگہانی مصائب ان سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ سیکنڈز یا کچھ لمحوں کی بات ہوتی ہے کہ انسان کس خیال میں ہوتا ہے، کس دنیا میں ہوتا ہے، اور آنن فان جو ہے اس کی ساری کائنات، اس کی ساری دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگین جو ہے اللہ پاک جو ہے تمام شہداء کو جو ہے وہ مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، رمضان شریف جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً اختتام پر پہنچ گیا، اور آپ لوگوں نے کیا اس میں کھویا، کیا پایا، کیا آپ نے اس میں حاصل کیا، کیا آپ نے اپنے اندر تبدیلی لائے، کیا آپ کی زندگی کے اندر اس رمضان کی برکت کے جو اثرات ہیں وہ کتنے مرتب ہوئے، کیا چیز آپ نے سمجھی، کیا چیز آپ نے سیکھی۔ اب یہ جو جتنا بھی پروگرام اللہ کی توفیق سے ہوا، اس سب پروگرام کے اندر آپ لوگوں کا بہت ایک کنٹریبیوشن ہے، آپ لوگوں کا ایک بہت اس میں اہم کردار ہے۔ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکالتے تھے اور نکالتے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ نے سراہا، اس کو پسند کیا۔ مجھے کچھ میلز بھی موصول ہوتی رہیں، کچھ میسیجز آتے رہے، کچھ واٹس ایپ پر بھی آتے رہے، اور میں ان تمام افراد کا بے حد مشکور ہوں، اور بے حد یعنی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کو دیکھا اور پروگرام کو سراہا، اور اس پروگرام کے اندر کوئی ایسی چیز جس سے کوئی اختلاف ہوا وہ بھی آپ نے مجھے میل کر کے بھیجا۔ اور اگین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ ایک تعلقات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، کوئی چیز اگر کسی کی اصلاح کے لیے تنقیدی نگاہ سے، تنقیدی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں یہ اس پروگرام کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو مزید میں بہتر کر سکتا تھا، وہ آپ ضرور مجھے اپنی رائے جو ہے وہ دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اس سیشن کا یا اس ساتھ کا یہ لاسٹ پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بخیر جو ہے پھر عید کے بعد کچھ اپنا نیم تھیراپی کا سلسلہ جو ہے وہ کریں گے، ایک اسپیشل نائٹ ود احسن افضل کے اس سے
ایک وہ پروگرام جو ہے وہ بالکل خیال کے اندر ہے، تصور کے اندر ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو اس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوئی. تو آج کا جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ لاسٹ ہوگا. پھر اس کے بعد جب اگلا ساتھ ہوگی، اگلا وقت ہوگا، اگلا لمحہ ہوگا، اس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ کنیکٹ ہوں گے، رابطے میں رہیں گے، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ایک نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے آغاز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صبر کرو مقصد تک پہنچ ہی جاؤ گے. اور یہ فیکٹ ہے کہ تھوڑا صبر، زیادہ صبر، بہت کم صبر، بہت زیادہ صبر، تو یہ جب ہم صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وقت ایک آ ہی جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تیز رفتاری یا تیز چلنے سے یا سپیڈ پکڑنے سے وہ منزل تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اعصابی سٹریس جو ہے نا اس کے ساتھ وہ ضرور ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ جب دھیرے دھیرے آپ کسی چیز کی طرف گامزن ہوتے ہیں، کوئی منازل طے کرتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے، تو اس کو آپ جتنا لائٹ لیتے ہیں اتنا ہی صبر و تحمل کے ساتھ اتنی جلدی آپ اپنی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں. یہ بڑی خوبصورت انرجیٹک بات ہے. یعنی یہ اس کو اسی طرح ہم کہیں گے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہم کسی کا جب خیال رکھتے ہیں تو اس کے جو ارد گرد کے افراد ہیں وہ بھی پھر ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم اپنی محبت، اپنی اٹینشن رب سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ ان لوگوں کو بسنے دیتے ہیں آپ کے دل میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں، جن کے لیے آپ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا لیتے ہیں. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی وہ حلقہ احباب میں ہو سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے قریب تر قریب ہو سکتے ہیں. شاید وہ آپ کے بالکل سامنے ہی رہتے ہوں، شاید وہ آپ کے قریب ہی رہتے ہوں. صرف ایک تھوڑا سا آپ نے اپنے مائنڈ کو کھولنا ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنی اٹینشن کو آپ نے جو ہے وہ ریئلائز کرنا ہوتا ہے، جس سے یہ چیزیں آگے کی طرف آتی ہیں. سلام مرید کریم، وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت شکریہ. تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام بہن، آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا جی، مقصود احمد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر جاوید، سلام افضل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمر جاوید؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، کہتے ہیں جی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہتر سے مراد بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں. اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں چیزیں کہ آپ کچھ چیز لے کر آتے ہیں، کچھ چیز اپنا کسی کے لیے پیش کرتے ہیں، یا کچھ چیز ایسی جو ہے وہ کسی کے لیے آپ اچھائی کرنے کا سوچتے ہیں. تو اچھائی کے بعد برائی کا جو نظام ہے وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے، یعنی کہ بس ٹھیک ہے، ادھر سے سننی ادھر سے نکال دی، تو اس سے یہ کہ بعض لوگوں کی باتیں ایسی جو آپ کی مایوسی کے اندر، آپ اتنے چاہ سے، اتنے آپ اسٹرگل سے، اتنی آپ محنت سے جو ہے نا وہ کسی کا اگر کام کرتے ہیں یا کسی کا بھلا سوچتے ہیں، تو وہ اگر اس طرح کے الفاظ آگے سے آپ کو پلٹ آئے تو اس سے پھر بہتر ہے کہ آپ سائڈ ہی پکڑ لیں. اسی میں بہتری اور اسی میں اچھائی بھی ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی کپڑے انسان کو بدن ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت. آپ کا جو لب و لہجہ، آپ کا جو انداز، آپ کی جو بات، یہ بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے. آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں، آپ کتنا اچھے لسنر ہیں، آپ کتنے اچھے اسپیکر ہیں، آپ کتنے اچھے جو ہے وہ ویل وشر ہیں کسی کے، آپ کتنا اچھا تسلی دینے والے ہیں، آپ کتنا اچھا کسی کو حوصلہ دینے والے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ہے، اور اس دنیا کے بعد کا بھی وہ بھی اس کا اجر ہے. اسی طرح حضرت علی کا دوبارہ ایک اوتھینٹک قول، اچھا قول، مزیدار قول اور دل کو چھو لینے والا قول، فرماتے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی. بعض افراد نا مجھے فون کر کر یا میل کر کر
تو جب اپنی گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا ایک شکوہ شکایت ان کا ہوتا ہے کہ افضل بھائی ہم نے نا جس کے ساتھ بھی اچھا کیا ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا. تو اب یہ حکمتاً میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ اب میں اس کا جواب کیا دوں ان کو کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کی اچھائی کی قبولیت ہی اس وقت ہوگی جب اگلا اس کا ریئیکشن برائی کے اندر کرے گا. اور یہ اپنے اوپر بھی اگر آپ اپلیکیبل کریں پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے کتنی بری چیز ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ لوگ سمجھ رکھتے ہیں کچھ لوگ فہم رکھتے ہیں وہ اپنے تعلقات کے اندر کشیدگی پیدا کر لیتے ہیں تاکہ بیلنس کریں. یعنی اگر وہ 20 قدم اچھے چلے ہیں تو 1-2 قدم وہ برے چلتے ہیں ضرور. اور یہ چلنا جو ہے یہ حکمتاً کہلاتا ہے. اس سے یہ کہ یہ بیلنس بھی رہتا ہے اور زندگی بھی اچھی رہتی ہے اور سامنے والا بھی آپ کے ساتھ صحیح روٹ پر رہتا ہے. یعنی آپ کی جو بہت ساری اچھائیاں ہیں اس کو وہ درگزر کر کے آپ کی 2 برائیاں اس کو پھر وہ دماغ کے اندر رکھتا ہے. تو یہ اس طرح کی بھی قصے کہانیاں زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ تبدیلی جو ہے یہ ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں. یعنی مجھے پہلے اپنے اندر جب کچھ چیز کو تبدیل کرنا ہوگا تو اس کا اثر سامنے والے کو. جب میں ہی اپنے اندر وہ نہیں کروں گا یا میں ہی اس تبدیلی کو نہیں لاؤں گا پھر ممکن نہیں ہے کہ سامنے والا بھی اسی روٹ پر یا اسی انداز میں آپ کے ساتھ فیور کرے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں جی کہ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے. نہ جس کا سر نہ پیر، بس ہانکنا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ایسے مٹیریل میں گفتگو کرنا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور اینڈ میں سننے والا وہ بھی بیزار ہے اور جو آپ کے قریب رہنے والا ہے وہ بھی بیزار ہے اور خود بھی آپ ایک سٹیج میں جا کے بالکل زیرو ڈل ہو جاتے ہیں، ڈریگ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. اچھا، اب اسی طرح آگے ایک بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں. ہم ایک چیز جو ہے وہ ایک انداز سے کرتے ہیں اور ارادہ ہمارا ایکس وائی زی کوئی بھی چیز اخذ کرنے کا ہے. وہ اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس کا یہ نہیں کہ ہم ارادہ اپنا چھوڑیں، اس کا طریقے کے اندر ہمیں تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں اس کی ڈائمینشن چینج کرنی ہوگی. دیکھیں کافی سارے نا طریقے ہوتے ہیں زندگی میں جینے کے، سوچنے کے، تعلقات بنانے کے. ہم لوگ 1-2 طریقے اپنانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی انگور کھٹے، ہم ہٹ جاتے ہیں پیچھے. یہاں پر ہم غلط ہیں. اب جب ارادہ کر لیا کسی چیز کا تو اس میں تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا، تھوڑا سا اینگل چینج کرنا ہوگا. جیسے تبدیلی کریں گے ہم اپنے اینگل کو، ارادہ جو ہے وہ ہمارا ہمیں سپورٹ کرے گا اور ہمیں اس لے تک لے جائے گا یا اس جہاں تک لے جائے گا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، جس منزل کی طرف ہم گامزن ہونا چاہتے ہیں. زندگی میں آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملیں گے، بہت سارے ان گنت افراد ایسے ملیں گے جو بظاہراً آپ کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں بظاہراً، لیکن اندرونی طور پہ یا باطنی طور پر ان کے کچھ حالات یا ان کے کچھ سوچ کے اندر ایسا ضرور ہوگا کہ یہ ظاہری معاملہ ان کے ساتھ درست رکھا جائے اور جو دوسرا معاملہ ہے اس کے اندر ایک خندق آپ کہہ لیں، حسد آپ کہہ لیں، ملان ایک آپ لفظ ہوتا ہے، دل کا میل کر لینا وہ آپ کہہ لیں، یہ رکھ کر بھی وہ ساتھ چلتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی تھوڑا اجتناب کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو اس وقت زمانہ چل رہا ہے، زمانہ حال جو چل رہا ہے، اس زمانے میں آپ کے پاس اگر تھوڑی سی بھی کوئی فہم مندی ہے، کوئی عقل ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی حکمت ہے، تو وہ وہاں پر مت ضائع کریں جہاں پر قدردان نہ ہو، اور وہاں پر آپ ضرور اس کو پیش کریں جہاں پر قدردان ہو، جہاں پر آپ کی بات کی سنوائی کرنے والے ہوں، آپ کی بات کو پرچار کرنے والے ہوں، آپ کی بات کو اٹینشن دینے والے ہوں. تو اس طرح بھی لائف کے اندر ہم نے چیزیں لے کر آنی. اچھا، کہتے ہیں جی دیر سے ہی مگر کچھ بنو، کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ
حیثیت بھی پوچھتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو بننا ہی ہوتا ہے. کوئی اپنا شیف ہی بن جائیں, کوئی اچھے اخلاق والے ہی بن جائیں, کوئی اچھے کردار والے ہی بن جائیں, کوئی اور کچھ نہیں تو کوئی ایک جاہ و جلال روب والے ہی بن جائیں. یہ بھی ہمیں ایک موٹیویٹ کرتی ہیں چیزیں کہ ہم یہ چیزیں لائیں اپنی زندگی کے اندر, کہ کچھ نہ کچھ ہماری ایک اسکل ہونی چاہیے, ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اسکل اسٹرینتھ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کسی ڈگری کے اندر ہو. ہاں یہ میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی اس کا کوئی تعلیم کے ساتھ تعلق ہو. اسکل اسٹرینتھ جو ہے وہ کچھ عملاً ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, کچھ عملیات ایسے ہم کر جاتے ہیں جس سے ہماری اسکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس اسکل اسٹرینتھ کو ہم نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. جتنا ہم اس اسکل اسٹرینتھ کو مینٹین رکھتے ہیں اتنا ہم اچھا آگے چل سکتے ہیں. اور اسکل بائی برتھ ہمارے اندر بہت ساری ہوتی ہے, بہت ساری ہوتی ہیں. ہم اچھے ڈینٹر ہیں, ہم اچھے پینٹر ہیں, ہم اچھے کارپینٹر ہیں, ہم اچھے الیکٹریشین ہیں, ہم اچھے جو ہے ڈرائیور ہیں, ہم اچھے جو ہے باپ ہیں, ہم اچھے ماں ہیں, ہم اچھے بہن ہیں, ہم اچھے بھائی ہیں, ہم اچھے دوست ہیں, ہم اچھے رشتہ دار ہیں, ہم اچھے عزیز ہیں. یہ ساری چیزیں اسکل کے اندر آتی ہیں. یہ اسکل ہے آپ کی. اس اسکل کو اون کریں, ایکٹیویٹ کریں. اپنے چھپے ہوئے جو اوصاف ہیں, اپنے چھپے ہوئے جو آپ کے اندر خزانے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو ظاہر کریں. اور جتنا آپ اس اسکل کو ظاہر کریں گے, جتنا آپ اسکل کو بڑھائیں گے, آپ کی اسٹرینتھ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوتی جائے گی. اور جتنا آپ کسی کونے کھانچے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے, کنارہ کشی کر لیں گے دنیا سے, دنیا بھی آپ سے کنارہ کشی کر لیں گی, پھر دنیا بھی آپ کو چھوڑ دے گی. تو لائف کے اندر ایکٹیویشن بہت ضروری ہے. کہیں نہ کہیں سرکل میں, کہیں نہ کہیں تعلقات میں ان رہنا ضروری ہے. جتنے افراد ان رہتے ہیں, اور کچھ نہیں, کوئی پرانے دوستوں کو, پرانے عزیزوں کو, پرانے جاننے والوں کو. کچھ تو لائف کے اندر ایسے ہیں نا جو آپ کی شخصیت میں ان کا ایک اہم ستون ہے, ان کو یاد کرنا. آپ کو سب سے پہلے لکھانا یا تحریر کرنا یا آپ کی خوش خطی کرنا کن افراد نے کی. اگر وہ آج آپ کے رابطے میں نہیں ہے, ان کو تلاش کریں. تلاش نہیں کر سکتے, ادھر سے کمیونیکیشن کریں, آ جائیں گے سامنے, دور نہیں ہے. کن افراد نے آپ کو سب سے پہلا نوالا کھانے کا جو وہ سکھایا, ان کی خدمت کا سوچیں, دماغ کے اندر لائیں کیا ہے. سب سے پہلے پریشانی کب آپ کی زندگی میں آئی, اس پریشانی میں کس نے کیا الفاظ بولے تھے کہ آج بھی آپ کے دماغ کے اندر وہ رجسٹر. ان افراد کو یاد کریں. فرسٹ چیز آپ نے کو لائف کے اندر پرچیز کی ہو اور پیسوں کی کمی تھی, کسی نے سپورٹ کی یا کسی نے ہیلپ کے طور, وہ اللہ نے ڈالا اس کے طور ہیلپ کے طور پہ کہ تم ایسے کرو ایسے, وہ دیکھیں. کس نے آپ کے جو ہے وہ بال کبھی درست کی, کس نے آپ کا جو ایک پوسچر بیٹھنے کا اٹھنے کا وہ آپ کو کسی نے گائیڈ کیا, کس نے آپ کو الف بے پہ تے جو ہے یہ سمجھایا. یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھیں. امجد علی چودھری, سلام سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں امجد علی چودھری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے؟ ان لوگوں کو یاد رکھیں. کسی ایسے کیفیت میں تھے آپ, کوئی مقروض تھے, کوئی حالات نہیں بن رہے تھے, کون آپ کے ساتھ کھڑا, ان افراد کو یاد کریں, ان افراد کو اپنی زندگی بنائیں. وہ ایکچوئل آپ کے خیر خواہ تھے, وہ آپ کے ویل وشر تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے یا یہ نہیں ان کو تھا کہ بھی اس وقت اس کی, ان کا بس یہی نظریہ تھا کہ چلو یہ بندہ خدا ہے, اس وقت کسی اگر پرابلم میں ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. زبانی طور پہ, مالی طور پہ, اخلاقی طور پہ, مورلی طور پہ کوئی ایسی چیز انہوں نے بول دی کہ چل اس کا فائدہ ہو جائے, اس کا بھلا ہو جائے. ہم ان سب لوگوں کو بھول چکے ہیں. کیوں؟ ہم خود غرض لوگ ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ہم تو بھی بالکل صحیح ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. وقت کا پلٹا, وقت
کی کایا، وقت کی تقسیم کسی بھی لمحے کس موڑ پہ آپ کو لے جائے، ان اساتذہ کو آپ یاد کریں جو بھی فیلڈ میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جو اس زمانے میں وہ ٹائپ رائٹنگ آتی تھی، ٹھک 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 ٹھک، وہ نیند میں بھی وہی بج رہا ہوتا تھا، وہ پراپر انہوں نے ہاتھ ایسے پکڑ کے تو ایسے 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 ایسے، وہ آج بھی یاد ہے. سائیکل جب چلاتے تھے تو سائیکل کا پہلے سپورٹنگ جو ایک وہ لگتے تھے اپنا ویل، ان ویل کو ایک کر کے اتارا اور گرا کس نے اٹھایا، تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اسی طرح آپ بھی جب پاسٹ میں جائیں گے اپنی تمام چیزیں آپ یاد کریں گے، آپ کو ایک نئی زندگی، ایک نئی ترنگ آپ کو آئے گی. میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آج اگر آپ کی شخصیت کسی جگہ پہ ہے تو وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ ایک دم اس روٹ پر آؤ. اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ، اس کے پیچھے ان لوگوں کی سپورٹ، وہ شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں، اور اگر ہم ان کو رابطے میں رکھیں تو وہ پھر لانگ ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر ختم ہوتے ہیں. جیسے ہم نکالتے ہیں لوگوں کو، اس طرح لوگ بھی ہمیں نکالتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارا تو فون نہیں اٹھاتے. وہ بھائی آپ کتنوں کا فون نہیں اٹھاتے یہ بھی تو دیکھیں. اور جی ہم جب بھی جاتے ہیں انہوں نے منہ بنایا ہوتا، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جتنے افراد آتے ہیں آپ کتنوں کا منہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا جانا، ہم جب بھی گئے ان کو بہت برا لگتا ہے، ماتھے پہ شکن لے آتے. تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو ذرا چیک کر لیں گے کتنے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ کتنی شکن آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں تو چلاتی ہیں آگے. جی میں ٹھیک ہوں اپنا امجد علی چودھری صاحب. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک شکر ہی رکھے، اچھا ہی رکھے، خیریت ہی رکھے. تو اس طرح جو ہے نا آج کوئی وہ یہ آج نہیں تھا کہ کوئی پروگرام جو ہے نا وہ اس انداز سے کرنا. آج ایکچوئل وہ ایک اختتامی جو پروگرام تھا اس سیشن کا، اس کے لیے میں نے کہا چلو تھوڑی سی آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے، اور رمضان اسپیشل کے حوالے سے اس پورے سینیریو کے اندر جتنی بھی ہم نے عبادات کی اللہ پاک اس کو قبول کرے. جتنے بھی ہم نے اچھے کام کرنے کی کوشش کی، کسی نے چیریٹی کی، کسی نے صدقہ دیا، کسی نے خیرات کی، کسی نے جناب اپنا لوگوں کو کھانا کھلایا، کسی نے کسی کی افطاری کرائی، کسی نے کسی کو کپڑے لے کر دیے، یہ سب نیکیاں جو ہیں اب اس کو ضرب لگے گی، یہ ضرب لگ کر ہماری طرف پلٹائی جائے گی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اصلاحی پہلو سے ہمیں ایک روٹ کی طرف لے کے جائیں، ہمیں سکھاتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں، لیکن ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے، ہم دور رہتے ہیں لوگوں سے. میں بھی شاید میری اس بات سے آپ کی جو ہے وہ گھنٹی بجے، اور شاید آپ اگین ان لوگوں تک پہنچیں جن کو آپ اپنی لسٹ سے، اپنے سرکل سے کب کے ایگزٹ کر چکے. یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو کہ کیا ہے وہ، کیا نہیں، کتنے وہ افراد ہیں، کتنے لوگ تھے. بہت ساری سچویشنز آتی ہیں لائف کے، آپ کی لائف کے خاص واقعات، یہ بھی ہے چیز ساری. بے شک آپ نے پے کر کے وہ چیزیں حاصل کی، لیکن پے اجرت ہے. اس کے علاوہ جو ایک ہیومینٹی ہے اس کو میں نے اور آپ نے نہیں کی. آپ کو ڈرائیور کس نے بنایا ہے کہ آپ آج گاڑی چلاتے ہیں؟ آپ کو گفتگو کرنا کس نے سکھایا کہ آج آپ 50-100 بندوں کے اندر گفتگو بھی کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ نے ریئلائز کرنی، اس کو اپنے اوپر لانا ہے. آپ نکال کر دیکھیں ایک ایک چیزیں آپ کے پاس کے اندر، آپ یقین کریں بڑے خوش ہوں گے. کچھ لوگ اویلیبل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ سرکل سے ہی نہیں ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. تو اسی طرح جب تلاش ہوگی آپ کی تو آپ پہنچ جائیں گے ان لوگوں کی طرف. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بھی سمجھنے والا فرمان ہے. جس قوم نے رزق کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اس کو بھوک میں مبتلا کرے.
رزق کی بےعزتی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، رزق کی بےعزتی اس سینس میں کی جاتی ہے کہ ضرورت سے زائد، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی شاپنگ بیگ کی نظر کر دینا، یہ بےعزتی والی بات ہے۔ اگر وہی جو ضرورت سے زائد بچ گیا یا کنزمپشن نہیں ہوئی آج یا کل نہیں ہوئی یا پرسوں نہیں ہوئی، تو بجائے اس کو کہ وہ شاپنگ بیگ کی نظر کرے، اس کو دوسری مخلوق کے اندر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، تو یہ آپ ایک پازیٹیو وے میں ایک عزت کا نظریہ رکھتے ہوئے اس رزق کو پروموٹ کرتے ہیں، اس رزق کو آپ چلاتے ہیں، آگے چلاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو چلاتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ رزق بھی آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تو ایسے بھی افراد ہیں نا، نمک کم نہیں، چینی کم نہیں، یہ کم نہیں، وہ کم نہیں، وہ کم نہیں، ٹھک، یہ رزق کی بےعزتی کی طرف۔ کوئی آپ سے پیار کے انداز سے کوئی چیز پیش کرتا ہے، نہیں اس میں گھی زیادہ، میں نہیں کھاؤں گی یا میں نہیں کھاؤں گی، اسپائسی ہے، آپ کو نہیں پسند، آپ مت کھائیں، بےعزتی مت کریں رزق کی، کیونکہ یہ بھی ایک خاص و صاف ہے اللہ پاک کا کہ اس نے ہمارے لیے رزق پیدا کیا، اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ یعنی ایک تو ہے صبر کر لیے جی ٹھیک ہے، ایکچولی صبر اور جبر میں ایک بڑا فرق ہے۔ 90% میرے مشاہدے کے اندر یہ ہے کہ لوگ جبر کرتے ہیں لیکن اس کا نام انہوں نے صبر رکھا ہوا ہے، جبکہ صبر میں اور جبر میں تفریق ہے۔ جب دل پر زور ڈال کر صبر کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے اللہ کا حکم یہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہی یہی ہے، میرے اللہ کا حکم ہی یہی تھا، بس صبر دل پہ، تو پھر اللہ پاک وہاں پر آشرواد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو صبر والی صفت ہے اس کو اون کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے سائنس ہے صبر کا پھل میٹھا، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے کہ کسی ضرورت مند انسان کے لیے سفارش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا اجر بہت ہے۔ تو کہتے نہیں نماز پڑھ رہے ہیں جی ثواب حاصل ہو، اس کے علاوہ بھی ثواب کے بہت سارے روٹ ہیں۔ چھوٹی چھوٹے پوائنٹ ہیں لیکن اوتھینٹک پوائنٹ ہے۔ سفارش کی کیا بات آ جاتی ہے؟ تو یہ بندوں سے سفارش کرو، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے جی اس کا تھوڑا ذرا دیکھ لیجئے، اس کا تھوڑا ذرا بھلا کر دیں، اس کو یہ چیز دے دیں، اس کو یہ چیز دیں۔ آپ کو تو جو اجر ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ صاحب اختیار ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں۔ یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ میں اگر اس کے اندر ایک چمچی بیچ میں ڈال رہا ہوں یا چمچہ ڈال رہا ہوں، یہ اس کو یہ ضرورت مند ہے، اس کو تھوڑا ذرا یہ سفارش کرتی ہے۔ یہ جو سفارش ہے یہ پھر اوپر تک جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ چیز ملی، اس نے سفارش کی۔ اسی طرح جب اس عالم میں ہم جائیں گے، کس عالم میں؟ اس عالم میں، تو وہاں پہ بھی یہی سینیریو ہو، یہ ایسے، یہ اس کی سفارش ہے، یہ اس کی سفارش ہے۔ اس روز کسی کی بات سفارش نہیں ہوگی لیکن یہ چیز کاؤنٹ ضرور ہوگی، اس کا اجر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں نا، یہ ریسرچ کی بات ہے، کافی ساری احادیث جو ہے تھوڑا اسٹڈی کرنے سے یہ چیز حاصل ہوئی۔ ان کا جب وقت مرگ آتا ہے نا، منتقلی کا، ان کے لیے خوبصورت ترین جو ہے فرشتے وہ آتے ہیں، بشارتیں دینا شروع کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں،
नूरानी चेहरा और नूरानी जो है ना असबाब ये वहाँ की बिशारतें कि वहाँ जनाब ये इस तरह का है वहाँ का मौसम, इस तरह है वहाँ की सरजमीन, इस तरह की वहाँ पूरे हैं, इस तरह की वहाँ जन्नत है, इस तरह के वहाँ फल हैं। तो वो ना उसका दिल जो है ना वो मचलना शुरू हो जाता है। वो दिल मचलने के अंदर ही रूह जो है वो एग्जिट हो जाती है। फिर जब उसको लेकर चलते हैं तो फर्स्ट अक्लीम, जिसको पहला आसमान कहते हैं, वहाँ पर जो फरिश्ते हैं अल्लाह पाक, वो फिर रिसेप्शन खड़े होते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि जन्नत ही होता है कि भाई ये यहाँ से गुजर रहा था, वो भी उसको बशार कर, उसके अंदर और लगन होती है कि अब ये सफ़र और जल्दी जल्दी मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ जो मैंने 40 साल या 50 साल या 60 साल अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया और राज़ी बिल रज़ा पर रहा और अल्लाह के अहकाम को मैंने ठुकराया नहीं, उसके लिए अल्लाह पाक पॉजिटिव फरिश्ते भेजते हैं। तो जो मेरे जैसे गुनाहगार अफराद हैं, बदकिरदार अफराद हैं, उनके लिए नेगेटिव फरिश्ते आते हैं, हैबतनाक, देख के जो है ना वो